پھر اس کے بعد آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورے سسٹمز بنا دیے، اور جو سسٹم بنایا ہے پھیلایا ہے، اب اس کو سمیٹے گا بھی ہمارا رب بھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو آیات آئیں گی ان کو ہم پڑھیں گے، اس میں ہمیں توحید کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، توحید پہ بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 80 کو دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے اختلاف رات اور دن کا، اسی نے پیدا کیا ہے، دن اور رات اسی نے بنائے، زندگی اور موت اسی نے بنائی ہے۔ افلا تعقلون، پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے گرینڈ سسٹم کی بات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں، ہم اپنی اتھارٹی کہاں کہاں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زبردستی کیا کیا کام کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے اس کو ٹھوس کے کھلاتے ہیں، اتنا کھانا جو 2 لوگوں کا کھانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں موٹا بچہ چاہیے۔ اپنے بچوں کو پیار محبت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑتے، ہر بات پہ بتاتے ہیں اگر تم نے نماز نہ پڑھی نا تو پھر تم جہنم میں جلو گے۔ ہم یہ کیوں نہیں بتاتے نماز پڑھو گے تو تمہاری زندگی میں خیر اور بھلائی کتنی آئے گی؟ اسی طرح زبردستی ہم اپنی بچیوں کے دل میں، اگر نہیں بھی ان کا دل چاہ رہا سکارف پہننے کو، عبایا پہننے کو، ہم زبردستی پہناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا سوشل سرکل دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میری بچی جو ہے اس کے دل میں اگر اللہ کی عظمت ہوگی وہ خود پہنے گی۔ ہاں، ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے اس کو صحیح طریقے بتانے ہیں، صحیح بات اس کو ضرور بتانی ہے۔ لڑکے کو بھی جو طریقہ ہے حیا کے بارے میں وہ سب بتانا ہے، وہ نہیں ہم سوچ رہے ہوتے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں ہم استعمال کرتے سارے سسٹم کو دیکھ کے۔ ہم اپنی وہ اتھارٹی چاہتے ہیں، ساس اپنی اتھارٹی چاہتی ہے، اسی لیے بہو کو ہر وقت آ کے فرشی سلام کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی بہو ساس بنتی ہے لیکن بھول جاتی ہے اور وہی غلطیاں دہراتی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 81 میں آ رہا ہے بلکہ انہوں نے کہا مانند اس کے جو کہا تھا ان سے پہلوں نے۔ یہ ایک سائیکل ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سے۔ 82، انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ چھوڑو، مرنے کے بارے میں نہیں باتیں کرتے، زندگی جیو، یولو، یو اونلی لیو ونس، انجوائے یور لائف۔ 83، اور البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس کا اس سے قبل، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ او پلیز، اب جین زی سے آپ بات نہ کریں، اب جین الفا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گی۔ تو ہم نے ہوے بنا لیے ہیں، ہر جنریشن کے ساتھ ہم پتہ نہیں کن کن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کو کہتے ہیں پہلی باتیں، اب نہیں ہوتا، اب نہیں یہ ہو سکتا، حالانکہ وہی سائیکل ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ جوانی تو سب کی دیوانی تھی، ہاں اب ذرا زیادہ فتنوں والی آ گئی ہے، لیکن ہارمونز تو وہی تھے، یا جو بھی عمر ہوتی ہے، جو بھی فیزز ہوتے ہیں تو ویسے ہی چلتے ہیں۔ قرآن ہمیشہ سے ایک لیونگ ریالٹی ہے، اس نے ہمیشہ سے ہمیں ہر دور میں بتایا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے مینٹین کرنا ہے۔ آیت نمبر 84، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، ان کن تم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ 85، ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے، سیقولون للہ، وہ تو کہیں گے اللہ کے لیے سب کچھ ہے۔ قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ یعنی جب ان سے بات کی جائے تو لپ سروس ان کی یہی ہوتی ہے، اللہ کا شکر۔ ایک ایکٹر اور ایکٹریس بھی بیٹھ کے، ایک ماڈل جس کا شاید لباس بھی اپروپریٹ نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے کام بھی اپروپریٹ نہیں ہوتے، وہ بھی اللہ کو یاد کرتی ہے۔ ایک کانسرٹ کر کے بھی ایک بندہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت سکسیسفل کانسرٹ ہوا، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے عزت دی ہے۔ جی ہمیں اللہ نے یہ عزت دی، ہمیں اللہ نے عزت دی، اس کا مطلب اللہ کو مانتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو وہاں پہ اہل مکہ تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن وہ نہیں ہے، تذکیر نصیحت نہیں پکڑتے تھے کہ کرنے والے کام کیا ہیں۔ 86، کہہ دیجئے کون رب ہے 7 آسمانوں کا اور رب ہے عرش عظیم کا؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانے بغیر آپ کیسے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ 87، سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کیا بھلا نہیں تم ڈرتے؟
یعنی جب کسی سے بات کی جائے وہی سپرفیشل لیول پہ اللہ کی بڑائی، آپ کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، ڈرائنگ روم ٹاک ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، پیپل لو یو. ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے کنیکشن لوگوں نے بنایا ہوتا ہے کہ وہ سپرفیشل لیول پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تقویٰ نہیں اختیار کرتے. تقویٰ کیا ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے سٹینڈرڈ یہ رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپروو کرے گا کہ نہیں. اس وقت خواہشات آ جاتی ہیں، اس وقت دنیا آ جاتی ہے، اس وقت پیپل پلیزنگ آ جاتی ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آیت نمبر 88. کل آپ کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی، اور وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے خلاف. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے. کوئی ایسا شخص ہے جس کو لگے میں مرنے والا ہوں، ڈاکٹر کے پیچھے چھپ جائے اور کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، موت کا فرشتہ آ رہا ہے میں نہیں جانا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ نے جو وقت لکھا ہوا ہے وہ آ کے رہے گا. آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے کوئی چیز کا فیصلہ کر لیا وہ ہو جائے گی، آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا. آپ مضبوط ترین گھر بنا لیں، نیچرل ڈیزاسٹر ہی آپ کو ختم کر دیتا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. 89. سیقولون للہ، وہ پھر کہیں گے ان قریب اللہ ہی کے لیے سب کچھ. ہاں ہم مانتے ہیں اس وقت. قل فأنا تسحرون، پھر کہہ دیجئے تم کہاں سے مسحور ہو رہے ہو؟ کون سی چیز جو ہے اس نے تمہیں سپیل میں ڈالا ہوا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ یعنی یہ نا جھٹکے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جھٹکوں کے ساتھ ہمیں بار بار یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، سوالات پوچھے جا رہے ہیں. کیونکہ سوال پوچھنے سے کیا ہوتا ہے، ہم ذرا تھوڑا سا نا ہائی الرٹ پہ آ جاتے ہیں، سوالات کے بغیر ذرا ہم لیزی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ سوالات کے ذریعے جگا رہے ہیں کہ سوچو سوچو سوچو. آیت نمبر 90. بل آتیناہم بالحق، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق. وانہم لکاذبون، اور البتہ وہ بے شک جھوٹے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی بیسک فیکلٹیز کو ہی نہیں صحیح استعمال کر رہے، تو سچی بات ان کو نظر ہی نہیں آئے گی. آیت نمبر 91. نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہے ساتھ اس کے کوئی الہ. تب البتہ لے جاتا ہر الہ اسے جو اس نے پیدا کیا، اور البتہ چڑھائی کرتا بعض ان کا بعض کے ساتھ. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو توحید ہے اس کے لیے بھی ایک بہت سالڈ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اگر ملٹیپل خدا ہوتے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو یہ جو نظام میں پوری ہمیں ہارمنی نظر آتی ہے، یہ اس چیز پہ کفایت کرتی ہے کہ صرف ایک اللہ ہے. توحید پہ آتے ہیں. اچھا ہم کیونکہ بورن مسلمز ہیں نا، تو ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی، ہم اکثر ان چیزوں کے بارے میں اس طرح غور و فکر نہیں کرتے. کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ اسلامک یونیورسٹی میں ایک چائنیز تھی یا جیپنیز لڑکی تھی، وہ پڑھنے کے لیے آئی تھی. تو کہیں میری اس سے ملاقات ہوئی اور پھر میں نے اس کو کسی فورم پہ انوائٹ کیا تھا. وہاں اس نے اپنے بارے میں بتایا. وہ ریورٹ تھی، مطلب آپ کو پتہ نہیں کہ ان کے مذہب میں تو ملٹیپل گاڈز ہیں. تو وہ کہتی ہے ایک دن میں نا بہت اچھا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، بادل تھے، تو میں اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی موسم انجوائے کر رہی تھی، اور میں نے جو ہارمنی دیکھی پورے سسٹم میں، میرے دل میں آواز آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ملٹیپل گاڈز ہوں، اتنی ہارمنی ہو نہیں سکتی. اس پہ وہ کہتی کہ اپنے دل میں ہی سوچا کہ there has to be only one supreme God. لیکن کہتی کہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، کہ میں کسی کے سامنے بھی اگر بولتی تو ظاہر ہے ہمارے تو اس میں سب ملٹیپل گاڈز پہ چل رہے تھے اور مجھے ڈانٹ دیا جاتا. خیر کہتی میں اسی سوچ کے ساتھ ہوتی تھی. تو ایک دفعہ وہ کسی شاید چھوٹے کسی ٹاؤن میں تھی، وہ بڑی کسی سٹی میں کسی کام سے گئیں، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا وہاں پہ مسلمانوں کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی اور وہ لوگ وضو کر رہے تھے. تو انہوں نے جب وضو دیکھا وہاں پہ کسی ایریا میں، تو انہوں نے کسی سے پوچھا، وہ کہتی میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ جو ایکشنز کر رہے ہیں، کچھ صفائی کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بڑے خاص طریقے سے دھو رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ مسلمان ہیں. کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ کہ وہ نا ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ مسلمان سے کسی سے انٹریکٹ نہیں کیا، اس نے وہاں سے دیکھا کہ مسلمان کون سی کتاب پڑھتے ہیں. اس نے قرآن کی ٹرانسلیشن لی، اس کو پڑھنا شروع کیا، اینڈ وہاں سے وہ she reverted. she said کہ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ ایک خدا ہے. تو ہم کیونکہ وہی بات ہے بچپن سے سن رہے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ
یہ کانسیپٹ جو ہے کتنا ضروری ہے، اور ہمارے تو دل میں ویسے اور طرح کے کتنے خدا ہیں. عالم الغیبی والشہادہ آیت نمبر 92، جاننے والا غیب اور حاضر کا. فتعالی عما یشرکون، پس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، سب کچھ جاننے والا ہے. اس کی کوالٹیز کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے 93، کہہ دیجئے اے میرے رب اگر تو دکھائے مجھے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. 93، ربی فلا تجعلنی، اے میرے رب تو نہ کر مجھے فی القوم الظالمین، ان لوگوں میں جو ظالم ہیں. یعنی جب ہم کبھی کبھی ایسی سچویشن میں ٹریپ ہو جاتے ہیں جہاں پہ لوگ بات ہی نہیں سن رہے، کام ہی نہیں کر رہے، ظلم کر رہے ہیں، ہم اس میں سے نکل بھی نہیں سکتے، تو ہمیں ایسی دعا مانگنی چاہیے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا نہ بنا دینا. ہمیں اپنے بچوں کو بھی ایسی دعا سکھانی چاہیے. پیئر پریشر سے تو ہم ڈرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اس کو دوست نہ بنانا، اس کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس سے بات نہ کرنا. ایسی دعائیں پڑھیں نا کہ ہم نہ ظالم بن جائیں، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے ہم نہ ویسے بن جائیں. ہم لوگوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں فلاں بہت خراب ہے، اس سے نہ بات کرنا. آپ جنرل بیہیویئرز بتایا کریں، لوگوں کے خلاف نہ کیا کریں کسی کے بھی. 95، اور بے شک ہم اس بات پر کہ ہم دکھائیں اس کو جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اس پہ البتہ قادر ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، یعنی انعام دینے کی بھی قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور سزا دینے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہمارا کام کیا ہے، ہمیں کس چیز کی طرف خاص طور پہ توجہ دینی ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ سپرفیشل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ڈیپ روٹیڈ ہونا چاہیے. اور اس ڈیپ روٹیڈ ریلیشن شپ میں ہم دیکھیں گے کہ اصل چیز جس سے کہ انسان کی زندگی میں جو ہے نا وہ فرق پڑنا شروع ہوتا ہے وہ ہے کہ حیا کا سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے نا وہ بہت انسان کا سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم فوکس اسی پہ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ میں کوئکلی کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں ان آیات میں یہ جو اینڈ میں ہم نے پڑھی ہیں آیت نمبر 82 سے لے کے اگر 95 تک کی آیات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، محاسبہ ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، غلط لیڈرشپ کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، توحید کا انکار کر رہے ہیں، تکبر والا طریقہ ہے ان کا جس سے وہ لے کے چل رہے ہیں. تو جب آپ دیکھیں کہ اگر آپ مانتے ہی نہیں آخرت کو اور حساب کتاب کی نوعیت کو نہیں سمجھتے تو حیا کہاں سے رہے گی؟ حیا تو بالکل کلیپس کر جائے گی آپ کی. اور توحید ہمیں کیا بتاتی ہے؟ توحید بتاتی ہے کہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اس کو رب ماننا ہے، سارے فیصلے اس کی طرف سے ہیں، اور ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہمیں اس میں کچھ بھی چاہیے تو ہمارا رب ہی ہمیں دے سکتا ہے. تو توحید جو ہے نا اس سے ہمارے اپنے اندر کے جو پولیس ہے نا، اندر کا پولیس بڑا الرٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی اور کے اس میں نہیں آنا، مسئلے میں نہیں آنا. انسان کانشیس ہو جاتا ہے، ہر معاملے میں سوچتا ہے کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی ورتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے. توحید ہمیں یہ سکھاتی ہے. نہیں تو اگر توحید کم ہونی شروع ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ویک ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہمیں فرق نہیں پڑتا. جیسے ہی انسان شرک میں آتا ہے، اور شرک صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، شرک میں کیا آ جائے گا، ہمیں اگر لوگوں کی تعریف چاہیے. بہت سی بچیاں کیوں نہیں حجاب لینا چاہتی؟ وہ بے شک نہ مانے، وہ کہتی ہیں نو اٹس مائی اون سیلف، لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ کو یہ والی ویلیڈیشن چاہیے لوگوں کی. لوگوں سے ڈر لگتا ہے ہمیں، ہماری خواہشات ہم پہ بہت زیادہ حاوی ہوتی ہیں. ہمیں وہ پاپولیرٹی چاہیے ان خاص لکس کے ساتھ، اس خاص سٹائل کے ساتھ، اور نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انسان کو اس سسٹم سے پورا نکال دیتے ہیں. اسی لیے جتنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا نا اتنا زیادہ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ کم ہوں گے. میم ایک تو اب یہ بھی بات ہوئی کہ جب ہم اپریسیشن چاہتے ہیں تو یہ ویلیڈیشن جب چاہتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس کو ایکسپلین کیجیے گا، کیونکہ میں یہ اکثر میرا ہوتا ہے کہ مجھے میرے کھانا بنانے پہ یا کسی نہ کسی طرح، یا میرے ہسبینڈ کی طرف سے مجھے تعریف ملے یا پھر کسی کی طرف سے، مطلب اچھا لگتا ہے. تو میرا یہ خیال بھی درست ہے یا نہیں؟ ویلیڈیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے اندر یہ سینس رکھی ہے، جو فیکچول ویلیڈیشن ہوتی ہے نا، فیکچول ویلیڈیشن وہ نارمل ہوتی ہے.
وہ ہمیں اچھی لگتی ہے اور وہ ہمیں ملنی بھی چاہیے اور ہمیں دینی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. جس چیز کو پسند نہیں کیا گیا وہ یہ کہ جب ہم بڑھا چڑھا کر کسی کو کہتے ہیں جو کہ صحیح بات نہیں ہے. اس حدیث کو بھی یاد رکھیں نا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. جیسے اگر کسی نے آپ کے لیے محنت کی ہے، کام کیا ہے، تو اس کو ہمیں شکریہ کرنا چاہیے اور اس کو اکنالج کرنا چاہیے. اور جب آپ کسی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اچھا وہ مجھے کوئی فیڈ بیک دے گا، مجھے بتائے گا نا. یہ نارمل رینج میں ہے. لیکن وہ والی ویلیڈیشن جو ہوتی ہے میں نے کیا یا نہ کیا، آپ اس سب کو برابر رکھ لیں، وہ درست نہیں ہوتا. میم ہمارے دل میں وہ ایک دم سے کلک کر جاتی ہے، کچھ کہہ دیں تو پہلے سے زیادہ، تو پہلے سے کی نسبت بہت گروم کر لیا ہے. میں دوسروں کے سامنے اب وہ ریئیکٹ نہیں کرتی، یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ میں وہ ہوگی، لیکن دل میں وہ بات ابھی بھی کسی نہ کسی لیول پر رہ جاتی ہے اور وہ تنگ کرتی ہے. ابھی مزید کتنی مطلب کس لیول پہ اصلاح کروں اور کہاں پہ میرے ابھی بھی میں لیک کر رہی ہوں، یہ مجھے بتائیے گا. جب بھی ہم پہ کوئی تنقید کرے گا نا، فیڈ بیک دے گا، وہ تنقید ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں تنقید کرنے کا طریقہ ہی نہیں صحیح آتا، لیکن اچھے سے اچھے طریقے سے بھی آپ کسی کو بری بات بتائیں گے. یعنی مجھے اگر کوئی بتا دے آج آپ نے بڑا بور کیا، تو میرے دل کو ضرور لگے گی، مجھے تکلیف ہوگی اور مجھے اچھا نہیں لگے گا اور میرا موڈ خراب ہوگا اور میں کافی دیر تک بے چین رہوں گی. یہ ایک انیشل ریئیکشن ہوتا ہے جب ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن پھر ہم اپنے آپ کو نا تھوڑا سیٹل کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بس ان کا دل اتنا ٹوٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہی بیٹھے رہتے ہیں، وہ سیلف پٹی میں چلے جاتے ہیں اور نیگیٹو ایموشن میں چلے جاتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے، آپ اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں اور پھر آپ ریئلسٹکلی دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر کسی نے مجھے فیڈ بیک دیا ہے تو اس میں کیا چیز تھی جو ٹھیک ہونے والی تھی، کس چیز کو میں نے امپروو کرنا ہے. اور اگر کوئی امپروو ہونے والی چیز ہے تو آپ امپروو کر لیتے ہیں. اگر نہیں آپ کو سمجھ آتی، آپ کئی دفعہ اس دوسرے انسان سے وضاحت لے لیتے ہیں. یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اب جس نے کہنا تھا، اب میں اس کی وجہ سے اپنے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کر سکتی. مجھے تو اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے بچانا ہے. پھر آپ یہی کرتے ہیں کہ آپ اپنے بیریئرز جو ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا اسٹرانگ کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے ٹین ایجرز بچے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں ماشاء اللہ، ایک 13 سال کا ہے اور ایک 14 سال کا ہے. خاص کر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب چلانے کے لیے پریز کرتے ہو ان کو، مطلب موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں بات بتاتی کہ میں ان کو کتنا موٹیویٹ کروں. مطلب کیٹیگریز آپ مطلب آپ ان کو کلیئر نہیں کر پاتے کہ آپ ان کو آگے بڑھانے کے لیے کتنا پریز کرو. بعض کا وہ بات فیملی والے کسی اور طرف لے کے چل رہے ہوتے ہیں، آپ مطلب کسی اور طرف چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو بڑا کنفیوز کرتی ہے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ جب تک آپ کے پاس یہ ٹائٹل ہے نا ماں ہونے کا، تب تک آپ نے موٹیویٹ کرتے رہنا ہے. تو جب آپ سے یہ ٹائٹل چھن جائے گا تو پھر آپ یہ نہیں کریں گی. تو میرے نالج کے مطابق تو جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے پاس یہ ٹائٹل ہے، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، تھکنا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو جو درجہ دیا ہے نا، ماں کا بڑا ہولڈ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ہلکا سمجھیں گی تو پھر باقی لوگ آپ کے بچے کو اچک لے جائیں گے. لیکن جب آپ یہ سمجھیں گی، آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آپ اپنا رول صحیح پلے کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے ریزلٹس مل جائیں گے. آپ فکر نہیں کریں. میں نے پوچھنا تھا صبر اصل میں کیا ہے؟ ایک غصے کو برداشت کرنا صبر ہے، دوسروں کے رویات پہ صبر کرنا وہ صبر ہے، یا اپنی خواہشات کو دبا لینا وہ صبر ہے، یا جو ہم اللہ سے خواہشات کرتے ہیں کہ مجھے میرا یہ کام اس طرح ہو جائے اللہ، اور میں جانتی ہوں کہ کچھ کام آپ کے جلدی ہو جاتے ہیں، کچھ ٹائم لیتے ہیں، وہ صبر ہے. مطلب صبر کو ہم کس طرح سے اپنے اوپر لیں کہ یہ صبر کا لیول ہے اور میں نے اس طرح سے اس لیول تک جانا ہے اور ان چیزوں پہ چڑھ کر میں نے وہ صبر کا لیول اچیو کرنا ہے. دیکھیں صبر کی بنیاد کو آپ سمجھیں گے. صبر کا مطلب ہے اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ لے کر آنا. اور اس ٹھہراؤ میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی سچویشن آئے گی، اسی کرنٹ ٹائم میں، اس وقت میں جو نیکی کا کام ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا، جو غلط کام ہے اس کو نہیں پکڑنا، اور اپنے آپ کو ایموشنلی ریگولیٹڈ ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. جو بھی سچویشن ہوگی، بس آپ نے ان 3 باتوں کو اگر پکڑ لیا تو سمجھیں آپ صبر کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کا بچہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے، اگر اس وقت کئی دفعہ بچہ تنگ کر رہا ہو تو ہم اپنی نماز خراب کر لیتے ہیں اور اپنا کوئی دعائیں پڑھنی بھول جاتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میرے تو لمیٹڈ ریسورسز ہیں نا، اصل تو اللہ کی توفیق سے اس بچے کا دل بدلے گا. تو آپ جہاں بچے کو کوئی چیز سکھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، تھکنا نہیں ہے، اور ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، دعا مانگ لینی ہے.
دوسرا یہ کہ غلط کام کیا ہوتا ہے اس وقت ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بچے کو ڈانٹتے ہیں، ہم نے وہ نہیں کرنا. اور تیسرا ہم نے اپنے آپ کو ایموشنلی ریگولیٹ کر لینا ہے. اگر آپ زیادہ پریشان ہیں تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک لینا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے پھر میں اس مسئلے سے ڈیل کرتی ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کے فیصلے جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.